رسول دی سنت والی محفل کا اہتمام کیتا اور اللہ نے انہوں نے ایتھے بہن دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ جڑا اے نیت لے کے پاکیزہ محفل دے اندر قرآن و حدیث والی اللہ دے ذکر والی محفل دے اندر ارادہ لے کے آندا ہے، اللہ اوندے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے۔ تے ایک انج دا بھی ایک بغیر ارادے دے آیا کسے ہور ارادے نال او سمجھ دے ہو آئے کسے ہور ارادے نال تے رب دی رحمت ایڈی وسیع ہے، فرشتے جا کے دس دینے نا اللہ اے سنن آئے تے ایس کام آئے، اللہ آندے نے میری رحمت ایڈی تھا مار دی ہے، میں انہاں نوں ہی نال ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہن تواڈے سامنے خطاب واسطے حضرت مولانا قاری قرآن سید عتیق الرحمن شاہ محمدی صاحب اپنے بہترین انداز دے نال حدیث دیا سنت دی اہمیت اور بدعت دی مذمت دے موضوع تے گزارشات کرن گے۔ نعرہ تکبیر، جاگ جاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ دا نام ہاتھ بلند کر کے لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، حضرت مولانا سید عتیق الرحمن شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز علماء کرام اور گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، ایک مرتبہ پھر اللہ نے گجرانوالہ کی اس سرزمین پر آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور اس کا صحرا میرے برادر محترم جناب قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب کے سر ہے۔ یہ بات بغیر کسی مبالغے کے حقیقت پر مبنی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں چلے جائیں، گجرانوالہ جو ہے یہ کسی صورت میں نہیں بھولتا۔ یہاں کے لوگوں کا اپنا ہی ایک انداز ہے،
اپنا ہی ایک طریقہ ہے، اپنی ہی ایک محبت ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین میں اہل حدیث کا سب سے بڑا مرکز الحمدللہ گوجرانوالہ ہے، اور یہ اعزاز ہے گوجرانوالہ کے لیے۔ لوگ اسے انڈسٹری ایریا کے نام سے تو یاد کرتے ہوں گے، کوئی اسے تاجروں کے حوالے سے یاد کرتا ہوگا، کوئی کسی حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے، لیکن جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ گوجرانوالہ اہل حدیث کی سرزمین ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فساد اور شر پھیلانے والے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ امن کے داعی ہیں، اتحاد کے داعی ہیں، اتفاق کے علم بردار ہیں، فرقہ واریت کے سب سے زیادہ خلاف یہی لوگ ہیں، ملک کے اندر امن اور سلامتی کے خواہاں سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں۔ اس ملک کی بنیاد جو قرآن و سنت پر تھی، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اور میں اپنے مضمون میں آنے سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں، اللہ کے فضل سے ہمارے ان جلسوں سے، ہماری ان کانفرنسوں سے نہ انتظامیہ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم بات بیان وہ کریں گے جو رب کے قرآن میں موجود ہو، جو محمد رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہو۔ ہم اپنی گفتگو کے اندر نہ لان تان کے عادی ہیں، نہ فرقہ واریت کے عادی ہیں، نہ گروہ بندی کے عادی ہیں، نہ کسی اور بات کے عادی ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک ذات کی طرف بلاتے ہیں جو ذات عرش والی ذات ہے، اور ایک نبی کی دعوت دیتے ہیں جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آؤ ہماری دعوت پر غور کرو اور ذہنوں کو صاف کر کے غور کرو۔ میری ذات پر تمہیں اعتراض ہو سکتا ہے، مولانا اکرم زاہد بھٹوی کی ذات پر اعتراض ہو سکتا ہے، کسی اور شخصیت کی ذات پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات دعوے کے ساتھ کہوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی شخص اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلک اہل حدیث کی اس بات پر ہمیں اعتراض ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہماری کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، ہماری کوئی بات ہمارے شیخ الحدیث کی نہیں ہوتی، ہماری کوئی بات ہمارے کسی امام کی نہیں ہوتی، ہماری کوئی بات ہمارے کسی علاقے کے رہنما کی نہیں ہوتی، ہماری ہر بات رب کے قرآن پر مبنی ہوتی ہے، سنت رسول اللہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور میرے ذمے جو موضوع میرے بھائیوں نے لگایا، سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت، یاد رکھو یہ اپنی نوعیت کا بہت بڑا مضمون ہے۔ سنت جو اہل حدیث کا وتیرہ ہے، اور بدعت جس سے اہل حدیث نفرت کرتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کے فعل کو، آپ کی بات کو، آپ کے عمل کو، آپ کی تقریر کو جو آپ سے ثابت ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت وہ چیز ہے کہ جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ آؤ سنت کی اہمیت دیکھو، سنت کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل له من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، زبان نبوت یہ اعلان کر رہی ہے
کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، میرا امتی ہر جنت میں جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا، لیکن الا من ابا، فرمایا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ پوچھا گیا قیل لہ من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کون بدبخت ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آج تو یورپ میں جانے سے کوئی انکار نہیں کرتا، آج باغیچے اور پارکوں میں جانے سے کوئی انکار نہیں کرتا، آج دنیا کے کسی خوبصورت علاقے میں جانے سے کوئی انکاری نہیں ہے، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری سنت کو مانا، جس نے میری حدیث کو مانا، جس نے میرے فعل پر عمل کیا، جس نے میری بات کو اہمیت دی، جس نے میری بات کو سینے سے لگایا، جو رات دن میری حدیث پر عمل کرتا رہا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری حدیث پر عمل نہ کیا، جو میری حدیث سے اعراض کرتا رہا، جو میری سنت کو چھوڑتا رہا، جو میری سنت پر اماموں کی بات کو ترجیح دیتا رہا، جو میری سنت پر قول و اقوال کو ترجیح دیتا رہا، جو میری سنت پر اپنے بزرگوں کی بات کو ترجیح دیتا رہا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی، کون نہیں جائے گا جو خود جانے سے انکار کر دے؟ اپنے عمل سے بتلائے، اپنے کردار سے بتلائے، اپنی زبان سے بتلائے، اپنے عمل سے بتلائے کہ میں رسول اللہ کی بات پر اماموں کی بات کو ترجیح دینے والا ہوں۔ فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اس کے علاوہ ہر شخص جنت میں جائے گا۔ آؤ دیکھو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے نبی نے سنت کی اہمیت واضح کی ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، ہر شخص کل قیامت کے دن میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیے گا، اور جو میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے، اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، اور میں دیکھوں گا میری امت کے لوگ ہوں گے، جن کی پیشانیاں بتلائیں گی میری امت کے لوگ ہیں، جن کے وضو کے اعضاء بتلائیں گے میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پانی پلانے کی تیاریاں کر رہا ہوں گا، یہاں تک کہ فرشتے ان کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے قریب آ جانے دو، اپنے ہاتھ سے ان کو آج پانی پلاؤں، جام کوثر پلاؤں، حوض کوثر کا پانی پلاؤں، جام بھر بھر کے ان کو پلاؤں۔ میدان محشر کی سختیوں سے ہو کر آئے ہیں، حساب و کتاب کی تلخیوں سے ہو کر آئے ہیں، مشکل گھڑیوں سے ہو کر آئے ہیں، قبر کی تنہائیوں سے ہو کر آئے ہیں، آج میرے ہاتھ سے پانی پینے کا وقت ہے۔ فرشتوں انہیں دور کیوں لے جا رہے ہو؟ فرشتوں انہیں ہٹاتے کیوں ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد آپ کا دین انہوں نے بدل ڈالا تھا، آپ کے آنے کے بعد آپ کی حدیث کو بدل ڈالا تھا، آپ کے آنے کے بعد جو دین آپ دے کر آئے تھے، قرآن اور سنت دے کر آئے تھے، قرآن اور حدیث دے کر آئے تھے، کتاب و سنت دے کر آئے تھے، لوگوں کو اس بات کی تلقین کی تھی، لوگوں اس دو باتوں پر عمل کرنا ہے، لوگوں قرآن کو سینے سے لگانا ہے، حدیث کو زندگیوں میں بسانا ہے۔ اللہ کے رسول انہوں نے ان چیز کو چھوڑ دیا تھا، لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا تھا۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ اعلان کریں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ارے لے جاؤ لے جاؤ، مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا، آج میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ گویا میرے بھائیوں، جو لوگ سنت کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ سنت پر چلتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟
فرمایا ان کو لے جاؤ جہاں مرضی ہے لے جانا ہے, دور ہٹا دو مجھ سے, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, آپ صحابہ کو جمع کر رہے ہیں, صحابہ سارے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے ایسا خطبہ دیا, صحابہ فرماتے ہیں ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب, جس سے ہماری آنکھیں بہ گئی, ہمارے دل ڈر گئے, ہم پریشان ہو گئے. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول آج تو آپ نے ایسا خطبہ دیا ہے جیسا کہ کوئی جانے والا شخص, کوئی جدا ہونے والا شخص خطبہ دیتا ہے, نصیحتیں کرتا ہے. اللہ کے رسول آج تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں وصیت فرمائیے. آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے امت کو ایک وصیت فرمائی, امت کو ایک تلقین فرمائی, امت کو ایک نصیحت, ایسی نصیحت تھی جس پر امت نے عمل کرنا تھا. آپ نے فرمایا لوگو علیکم بسنتی, میرے بعد اختلافات آئیں گے, میرے بعد گروہ بندیاں ہوں گی, میرے بعد گروہ مختلف نکلیں گے. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہے گا, کوئی شافی کہے گا, کوئی مالکی کہے گا, کوئی حنبلی کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. میرے بعد بے شمار گروہ آئیں گے. فسیرا اختلافا کثیرا, بڑا اختلاف دیکھو گے. کوئی کہے گا میرا امام ٹھیک ہے, کوئی کہے گا میرا امام ٹھیک ہے, کوئی کہے گا میرا مرشد ٹھیک ہے, کوئی کہے گا میرا مرشد ٹھیک ہے, کوئی کہے گا میرا علاقہ بہتر ہے, کوئی کہے گا میرا علاقہ بہتر ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فسیرا اختلافا کثیرا, بے شمار اختلاف دیکھو گے, بے تحاشا اختلاف دیکھو گے. قول و اقوال کے اندر اختلاف ہوگا, نماز روزے کے اندر اختلاف ہوگا, زکات حج کے اندر اختلاف ہوگا, دین کے احکامات کے اندر اختلاف ہوگا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اختلافات کا شکار ہو جانا ہے. نہیں نہیں, میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اختلافات جب وبا ہوں, اختلافات جب لوگ اختلافات کا شکار ہوں, اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت تم نے میری سنت پر عمل کرنا ہے, خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس وقت تم نے اختلافات کے وقت, یہ نبی نے نہیں کہا اختلاف نہیں ہوگا, اختلافات تو ہوگا. ظاہر بات ہے ذہن مختلف ہیں, سوچ مختلف ہے, چہرے مختلف ہیں, علاقے مختلف ہیں, اختلاف ہونا ہے. لیکن اختلافات کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اختلافات کے وقت اختلافات کا شکار ہونا ہے. ہم نے کسی ایک امام کو پکڑ لینا ہے, ہم نے کسی ایک علاقے کی نسبت مان لینی ہے. نہیں نہیں, کیا کہا جا رہا ہے؟ جب اختلاف ہو اس وقت عزو علیکم بالنواجذ, اس وقت اتنی مضبوطی سے پکڑو جس طرح داڑوں سے پکڑا جاتا ہے. علیکم بسنتی, اس وقت میری سنت کو پکڑو, میرے طریقے کو پکڑو, میرے عمل کو پکڑو, میرے کردار کو پکڑو. میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں. یہ وہ رسول ہیں, اللہ کے رسول وہ ہیں, بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. یاد رکھو دین کے اندر کسی کی اپنی بات کی کوئی حیثیت ہے, کسی کی اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, چاہے کوئی مجتہد ہے چاہے کوئی فقیہ ہے, چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی آگے والا ہے, چاہے کوئی پیچھے والا ہے, چاہے کوئی سلفی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. دین کے اندر کسی کی بات کو کوئی دخل نہیں ہے. دین کے اندر اگر کسی کی بات چلتی ہے, محمد رسول اللہ کی بات چلتی ہے, اور محمد رسول اللہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتے. یاد رکھو کوئی یہ نہ سمجھے اللہ کے رسول اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں, اللہ کے رسول اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول نماز اپنی طرف سے بتلاتے ہیں, روزہ اپنی طرف سے بتلاتے ہیں, زکات اپنی طرف سے بتلاتے ہیں, حج اپنی طرف سے بتلاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں نہیں, اللہ کے رسول ایک ایک بات جو آپ نے اپنی زبان سے نکالی ہے وہ آپ نے خود نہیں نکالی, اللہ نے حکم دیا ہے نکالنے کا, تب آپ نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میری زبان اس وقت تک نہیں کھلتی, ما ينطق عن الهوى,
زبان اس وقت کھلتی ہے جس وقت اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ آؤ دیکھو، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی ہر بات کو لکھتے ہیں۔ آپ جو بات بیان کرتے ہیں وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آپ سنتے ہوں گے اماموں کی بات کو لکھا جاتا ہے، استاد شاگرد استاد کی بات کو لکھتا ہے، مقتدی امام کی بات کو لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے، لیکن میرے نبی کی باتیں صحابہ لکھا کرتے تھے۔ صحابی عبداللہ لکھ رہے ہیں، میرے نبی جو بات کرتے ہیں صحابی اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی قریشی نے کہا، اے عبداللہ آپ ہر بات لکھتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے رسول پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، آپ غم کی حالت میں کوئی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے، خوشی کے مرحلے پر بات کرتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، پتہ نہیں جو بات تم لکھ رہے ہو وہ دین ہے بھی یا کہ نہیں، کل ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی، نہ لکھا کرو۔ وہ صحابی رک جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے دیکھا کل تک میرا یہ ساتھی لکھتا تھا، آج لکھتا کیوں نہیں ہے؟ کل یہ میری حدیث کو نوٹ کرتا تھا، آج نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ رسول اللہ نے اپنے صحابی سے پوچھا، میرے صحابی لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں لکھتا، آپ پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، آپ پر خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کی زبان سے کیا کلمہ نکل جائے، اس لیے میں نہیں لکھتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے اپنی زبان کو پکڑا اور زبان کو پکڑ کر یہ اعلان کیا، اور میرے صحابی یاد رکھ، اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکل سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زبان پر اگر نکلے گا تو حق نکلے گا، رب کی بات نکلے گی، ورنہ کوئی دوسری بات نہیں نکلے گی۔ دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری زبان حق ہے، دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا، تمہارے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری زبان حق ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ حق ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تم پر ضروری ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو۔ کوئی امام دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری بات حق ہے، بلکہ ہر امام نے یہ بات کہی ہے ہماری بات کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، ہماری بات کے اندر مشکل ہو سکتی ہے، ہماری بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری بات سنت کے مخالف ہو سکتی ہے، ہماری بات میں سمجھ میں فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب نے یہی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، آپ کی کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں یہ اہل حدیث کے امام ہیں، یہ کس کے امام ہیں؟ رسول اللہ کس کے امام ہیں؟ گجرا والوں ذرا زور سے بولو، اہل حدیث کا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زبان سے ایک ایک کلمہ صحیح نکلتا ہے، جس کے بارے میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زبان سے ایک ایک بات ٹھیک نکلتی ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا لوگوں اس زبان سے حق کے کلمات نکلتے ہیں۔ آؤ دوسرا پہلو آؤ، میرے نبی نے فرمایا بدعات کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو ہر خطبہ کے اندر، ہر جمعے کے خطبہ کے اندر ہر خطیب یہ اعلان کرتا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر مبلغ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر دین میں نیا کام، یہ دین کے اندر بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ ہر گمراہی کہاں لے کر جاتی ہے؟ گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ، بدعت کی مذمت میں آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ صاحب البدعتی صرفا ولا عدلا۔ بدعتی انسان وہ بدبخت ہے، نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، صدقہ دے صدقہ قبول نہیں، کہ اچھا اخلاق ہو وہ قبول نہیں، اچھا کردار ہو وہ قبول نہیں، کوئی بھی عمل کرے چاہے عمل چھوٹا کرے چاہے عمل بڑا کرے، بدعت کی نحوست کی وجہ سے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول
نہیں ہوتا ہے۔ لا یقبل اللہ صاحب البدعہ۔ دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرتا ہے، بدعتی کا احترام کرتا ہے، بدعتی کو جگہ دیتا ہے، بدعتی کو مسلح پر کھڑا کرتا ہے، بدعتی کی تقریم کرتا ہے، فرمایا وہ اسلام کے ستون کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدعتی کی عزت جائز نہیں، اس کی تقریم جائز نہیں، اس کو مسلح پر کھڑا کرنا جائز نہیں، اس کی مسجد میں امامت جائز نہیں۔ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ذکر و اذکار کرنا کون سی بدعت ہے؟ جاؤ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات کسی نے کہی، مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، تسبیحات 100 مرتبہ کرتے ہیں، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ انہوں نے جا کر شکایت کی عبداللہ ابن مسعود کو، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے یہ بتلائیں لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی ناجائز بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ناجائز بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف فرما چکے ہیں، اور یہ آئے ہیں۔ ایک خطیب کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا خطیب اب جانے والا۔ قیمتی عرض یہ ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو کر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بدعتی کو مسلح پر کھڑا کرنا، بدعتی کی تکریم کرنا، بدعتی کی عزت کرنا یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ بدعتی کا احترام کرنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود آئے اور آ کر ان لوگوں کو دیکھا، تو ایک بندہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے قولوا سبحان اللہ، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے قولوا الحمدللہ، لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ نہ لا الہ الا اللہ برا ہے، نہ محمد رسول اللہ غلط ہے، نہ الحمدللہ غلط ہے، لیکن بات یاد رکھو جو رسول اللہ کی سنت نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کتنا بہترین عمل کیوں نہ ہو، وہ غلط ہی غلط ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہو سکتی۔ صحابی اعلان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اور لوگوں تمہارا ستیہ ناش ہو، ابھی تمہارے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ تم نے بدعات شروع کر دی ہے۔ فرمایا نبی کے زمانے میں ہم اس انداز سے ذکر نہیں کرتے تھے، آج تم نے کس انداز سے ذکر شروع کر دیا ہے۔ فرمایا جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ دین سے ہٹ جائے گا، جو نبی کی سنت سے ہٹ جائے گا وہ دین سے ہٹ جائے گا۔ اور آپ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی، آپ نے فرمایا مجھے یہ شک ہے تم لوگ مرتد ہو کر مرو گے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ لوگ جنہوں نے بدعات ایجاد کی تھی ارتداد کی موت خوارج بن کر مرے ہیں۔ میرے بھائیوں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یاد رکھو بدعت نہایت ہی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابی آئے اور آ کر آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا انداز ہے عبادت کا، کیا طریقہ ہے عبادت کا، کس انداز سے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک صحابی ان میں سے کہتا ہے رسول اللہ اتنی عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے سنا، وہ کہنے لگا آج کے بعد رات کو ہمیشہ میں نماز پڑھوں گا، کبھی بھی رات کو میں سوؤں گا نہیں۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہتا ہے آج کے بعد میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نے بیوی کے پاس نہیں جانا، آج کے بعد اس کے قریب نہیں جاؤں گا، ہمیشہ عبادت میں وقت گزاروں گا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کیا روزہ بری چیز ہے؟ ایک شخص ہمیشہ رات کو نماز پڑھتا ہے، کیا نماز پڑھنا ہمیشہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے؟ ایک شخص ہمیشہ اس لیے
لیے شادی نہیں کرتا کہ اس کی شادی کی بنیاد پر وہ دین سے دور ہو جائے گا، کیا یہ برا عمل ہے؟ لیکن یاد رکھو جب نبی کی سنت نہ ہو، نبی کا طریقہ نہ ہو تو یہ نیکی بھی بری بن جاتی ہے، یہ نیکی بھی اللہ کے ہاں ناقابل عمل ہوتی ہے، یہ نیکی بھی اللہ کے ہاں مردود ہوتی ہے۔ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، یہ تینوں صحابہ چلے گئے، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، آپ نے اپنی ازواج سے پوچھا گھر میں کوئی آیا تھا؟ ازواج مطہرات نے کہا ہاں گھر میں 3 اشخاص آئے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، ہم نے اس انداز سے بتلایا۔ انہوں نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، لوگ گئے بلا کر لائے، وہ تینوں صحابی واپس آئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا لوگو انا اخشى للہ واتقى، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہوں۔ میری حالت دیکھو کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جا کر رب کو راضی بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے، میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا لوگو یہ میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ کر عمل کرے گا، عمل کتنا بہترین کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ بہترین عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نماز کے بعد اگر ذکر شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی سوچنے کی بات یہ ہے عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کوئی شخص 5 پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3، کوئی اگر 4 پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کوئی 5 پڑھ لے 6 پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ کوئی دنیا کا شخص اس کو جائز نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فجر کی 2 فرض پڑھے ہیں، ظہر کے 4 پڑھے ہیں، عصر کے 4 پڑھے ہیں، مغرب کے 3 پڑھے ہیں، عشاء کے 4 پڑھے ہیں۔ میرے نبی نے جس انداز سے جو نماز پڑھی ہے ہم کہتے ہیں وہی فرض ہے، وہی سنت ہے، وہی نفل ہے۔ تو یہ بات کہنی پڑے گی دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتلایا، دین وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بدعت یاد رکھو، بدعت بدترین عمل ہے، بدترین۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بدعتی انسان ایسا ہے کہ جس کے عمل پر شیطان بڑا خوش ہوتا۔ کیوں؟ کہ بدعت کرنے والا شخص بدعت کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، بلکہ نیکی سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے۔ جو بدعت کرتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو اونچی آواز میں نماز کے بعد ذکر کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو 11ویں 12ویں 13ویں دیتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو کل 40واں دیتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو سال کے بعد برسی مناتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو نیکی سمجھ کر عمل کیا جائے اس سے توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ زانی اپنی زنا سے توبہ کر سکتا ہے، بدکار اپنی بدکاری سے توبہ کر سکتا ہے، راشی اپنی رشوت سے توبہ کر سکتا ہے، سود خور اپنی سود خوری سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس کو اچھائی سمجھ کر کرتا ہے۔ جو اچھائی سمجھ رہا ہو اس سے توبہ کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بات کہوں، گجرانوالہ کے رہنے والوں، یہاں پر ایک اور بات کہہ دوں، بدعت کی مذمت تو تم نے سن لی ہے، آؤ اس زمانے کی سب سے بڑی بدعت کا بتلاؤں۔ تم نے سنا ہوگا 40واں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے۔ آؤ ایک اور بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس نے امت کے اندر اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دی کہ قیامت تک ان دیواروں کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس بدعت کو لوگوں نے فرض کہا ہے۔ آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس بدعت کو لوگوں نے واجب کہا ہے۔ آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس بدعت پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ وہ بدعت اس صدی کی سب سے بڑی بدعت، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک سب سے بڑی بدعت اگر امت مسلمہ کے اندر کوئی نکلی ہے تو وہ تقلید کی بدعت ہے۔ تقلید کائنات کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید بدعت ہے۔
تقلید کو کوئی سنت سے ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور آج تک کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ تقلید کتنی بڑی بدعت ہے، تقلید نے امت کو کس طرح پارا پارا کیا ہے۔ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا جو کل 40ویں دیتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں کہتے، لیکن تقلید کرنے والے تقلید کو فرض کہتے ہیں۔ جاؤ ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے تقلید فرض ہے، تقلید شخصی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، امام شافعی کی تقلید واجب ہے، امام مالک کی تقلید واجب ہے، امام احمد بن حنبل کی تقلید واجب ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس واجب پر کیا قرآن سے کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے میری بات کو اختلاف پر محمول نہ کرنا، میری بات کو کسی اور طرف لے کر نہ جانا۔ میں آپ کو ایک ایسے عمل کی بات بتلا رہا ہوں جس نے امت کے اتفاق کو پارا پارا کیا ہے، اور لوگ اس کو فرض کہتے ہیں، لوگ اس کو فرض کہتے ہیں۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو کتنا ظلم ہوا اس تقلید کی وجہ سے، اس تقلید کی وجہ سے امت کے اوپر کتنی مشکلات آئی ہیں۔ بیت اللہ جیسے امت کی وحدت کے مرکز کے اندر 4 مصلے بچھائے گئے، ایک مصلہ شافعی کا ہے، ایک مصلہ حنبلی کا ہے، ایک مصلہ مالکی کا ہے، ایک مصلہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ چاروں اماموں کے مصلے مختلف انداز سے بچھائے گئے ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا، دوسرا پڑھتا ہے تیسرا نہیں پڑھتا، تیسرا پڑھتا ہے چوتھا نہیں پڑھتا۔ چاروں امام مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، چاروں کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ امت کے اندر یہ بدعت نکلی ہے، اس بدعت نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کیا ہے، امت کے اتحاد کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، امت کے اتحاد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک تقلید کا کلا کما نہیں ہو جاتا ہے۔ جب تک تقلید کو نہ چھوڑا جائے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات ماننی ضروری ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بھی ضروری ہے، اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث آ جائے اس کے بعد کسی کی بات کو اہمیت دی جا سکتی، وہ کہتے ہیں حدیث آ جائے لیکن ہمارے امام کی بات آ جائے ہم اپنے امام کی بات کو مانیں گے۔ جاؤ جا کر مولانا محمود الحسن کی کتاب پڑھو، اس کتاب کے مقدمہ کے اندر پڑھو، تقریر ترمذی ہے، اس کے مقدمہ کے اندر مولانا ایک مسئلے پر بحث فرما رہے ہیں، بحث کرتے کرتے وہاں پر یہ بات لکھتے ہیں، حق بات یہ ہے امام شافعی کا مذہب کیا ہے؟ حق ہے، حق اور انصاف یہ ہے، امام شافعی کا مذہب حق ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف انصاف بھی ہے، ایک طرف حق بھی ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ پھر کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں پریشانی یہ ہے جس پریشانی کے بارے میں آپ کو میں بتلا رہا ہوں، تقلید اس وقت امت کی سب سے بڑی پریشانی ہے، تقلید بدعت ہے، اور یہ بدعت امت کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے وَلَكِنْ نَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، حق اپنی جگہ پر، انصاف اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر، رسول اللہ کے فرمودات اپنی جگہ پر، سنت اپنی جگہ پر، قرآن کی آیات اپنی جگہ پر، صحابہ کے فرمودات اپنی جگہ پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، خدا کی قسم ہے یہ فتنہ ہے امت کے اندر، تقلید سے بڑھ کر امت کے اندر کوئی فتنہ نکلا نہیں ہے۔ ایک کعبہ، ایک نبی، ایک کتاب، ایک اللہ، ایک مرکز، ایک منبع، مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ آج مسلمان رسول اللہ کی حدیث پہ راضی نہیں ہے، آج مسلمان رب کے قرآن پہ راضی نہیں ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں قرآن اور حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن اماموں کی باتیں بھی ٹھیک ہے، اماموں کی باتوں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ صحابہ اکرام دنیا کے سب سے بہترین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ اکرام کس کی تقلید کرتے تھے؟
صحابہ تقلید نہیں کرتے تھے، صحابہ اتباع کرتے تھے۔ تقلید یہ لفظ ہی غلط ہے، لفظ تقلید یہ غلط لفظ ہے۔ آپ اس لفظ کو اٹھا کر دیکھیں، اس لفظ کی تعریف کو پڑھیں، اس کی تعریف ہی بڑی عجیب سی ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو امت کی بہترین جماعت تھی، جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حکومتیں بھی انہوں نے کی ہیں، تجارتیں بھی کی ہیں، انہوں نے کتاب و سنت سے یہ سارے کام کیے ہیں یا فقہ سے کیے ہیں؟ صحابہ کا گزارا چلا یا نہیں چلا ہے؟ صحابہ کی زندگی گزری ہے نہیں گزری ہے؟ اگر صحابہ کی زندگی کتاب و سنت پر چل کر گزر سکتی ہے، اگر صحابہ کتاب و سنت پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اہل حدیث کتاب و سنت پر چل کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم یہی بات کہتے ہیں، لوگوں خدا را ہماری بات پر غور کرو، ہماری دعوت پر غور کرو۔ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ساری امت کو کہتے ہیں لوگوں قرآن اور حدیث کو مانو۔ سارے اماموں کی اپنی جگہ پر بات ہے، امام ابو حنیفہ کی قدر کرتے ہیں، امام مالک کی قدر کرتے ہیں، امام شافعی کی قدر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی قدر کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، علماء کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ بات کہے، رسول اللہ کی حدیث آ جائے، امام کی بات کو مانو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات منظور ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور میرا یہ تجربہ ہے جو مجھے چشتی بھی بنا دیا ہے۔ بھئی بات یہ ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے نسبتیں نکالی ہیں اور یہ بدعی نسبتیں ہیں، یہ بدعتی نسبتیں ہیں۔ کون سی نسبتیں؟ کوئی شخص کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے حنبلی ہوں۔ یہ نسبتیں کون سی ہیں؟ بدعی نسبتیں، بدعی نسبتیں ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں، لوگوں نے یہ دین اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، فقہ اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، در مختار اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، رد المختار اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، ہدایہ شرح وقایہ اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، قدوری منیت المصلی نور العزا اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایجاد شدہ ہے، اماموں کی اختراع کردہ ہے۔ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آپ اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن میں یہ دعوت دیتا ہوں لوگوں قرآن اور حدیث کو مانو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا ہے اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا ہے، اور جو فقہ کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ خدا کی قسم ہے اگر آج لوگ اس بدعت کو چھوڑ دیں، اگر آج لوگ اس بدعت کو کیا کریں، میرے سامنے ایک لمبا سوال آیا، لمبا سوال، اس کے اندر لکھا، گجرانوالہ سے وہ سوال گیا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ تقلید نہیں کرتے، آپ بتلائیں نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، فلاں کتنا ہے، فلاں کتنا ہے۔ میں نے کہا یہ نیا دین نکال رہے ہیں، اندازہ لگاؤ اب یہ ایک نیا دین نکل رہا ہے۔ آپ نے اسی دین کے ذیل میں کتاب پڑھی ہوگی فیضان سنت، کیا نام ہے کتاب کا؟ اس کے اندر بدعتی بدعتیں، اس کو ہم کہتے ہیں فیضان بدعت۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فیضان بدعت۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں استنجا کرنے کی 78 سنتیں۔ اب اندازہ لگائیں، خدا کی قسم ہے اگر یہ 78 سنتیں پوری کی جائے پوری زندگی استنجا نہیں ہو سکتا۔ ناخن کاٹنے کی 22 سنتیں، سونے کی 11 سنتیں، آئینہ دیکھنے کی 26 سنتیں۔ میں حیران ہو گیا ہوں اگر اس سنتوں کو دیکھا جائے تو سنتیں پوری ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔
مجھے شخص پوچھتا ہے، کہنے لگا جی آپ ناخن کاٹنے کی سنتیں بیان کریں۔ میں نے کہا بھائی دائیں ہاتھ سے پکڑو ناخن کو کاٹ دو، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بتلا دیں۔ کہتے ہیں ناخن کاٹنے کی سنتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہنے لگا الیاس قادری کی کتاب فیضان سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت، حدیث سے نکالو اللہ کے بندو، حدیث سے بتلاؤ۔ یہ بدعت ہے اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ میں یہ بات کہتا ہوں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں۔ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کو فرض کہتے ہیں، ہماری جرأت نہیں ہے ہم یہ کہیں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے۔ ہم نبی کے ہر عمل کو واجب کہتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کو نبی نے کیا ہے ہم نے کرنا ہے، جس بات سے نبی نے منع کیا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا جاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا وطروں کے بارے میں، وطر کیا ہے؟ کس کے بارے میں پوچھا؟ وطروں۔ اکثر یہ سوال کرتے ہیں بھینس حلال ہے؟ اچھا کہاں سے حلال ہے؟ بھینس کا گوشت آپ کھاتے ہیں نا سارے؟ لگتا ہے گجرانوالا میں بھینس لوگ نہیں کھاتے، لوگ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھینس کہاں سے حلال ہے؟ قرآن کے اندر موجود نہیں، حدیث کے اندر موجود نہیں۔ میں نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، بھینس کا حلال ہونا قرآن کے اندر موجود نہیں، حدیث کے اندر موجود نہیں، تو تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو اجتہاد کیا ہے اپنی طرف سے۔ میں نے کہا ہمارا یہی اعتراض ہے، جب تم اجتہاد کرتے ہو قرآن کو بھی الماری میں بند کرتے ہو، حدیث کو بھی الماری میں بند کرتے ہو، پھر اجتہاد کرنے بیٹھتے ہو۔ اسی لیے تمہاری فقہ کے اندر 70% مسائل ایسے ہیں جو رب کے قرآن کے بھی مخالف ہے، حدیث رسول اللہ کے بھی مخالف ہے۔ دیکھو اپنی فقہ کو اٹھا کر اس کے اندر کتنے مسائل ایسے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں تمہارا اجتہاد غلط ہے۔ اجتہاد کس کو کہا جاتا ہے؟ اجتہاد تو اس کو کہا جاتا ہے قرآن بھی سامنے ہو، حدیث بھی سامنے ہو، اس سے مسائل کو نکالا جائے۔ یہ کون سا اجتہاد ہے؟ قرآن کو بھی بند کرو، حدیث کو بھی بند کرو، مسائل لکھنے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا پوچھتے ہیں یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت یہ وطر کیا ہے؟ وطر کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ لوگ اکثر وطروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ یہی اہل حدیث کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْتَرْنَا، اللہ کے رسول وطر پڑھا کرتے تھے، ہم وطر پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، مستحب ہیں۔ ہم نے آمنہ کے لال کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم اسی وجہ سے وطر پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رکوع کرنے پوچھے کیا ہے کیا نہیں۔ میرے بھائیو یہ ساری کی ساری باتیں اختراع شدہ ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی بدعت امت کے اندر جو آج موجود ہے وہ تقلید کی بدعت موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، خدا کی قسم ہے میں ایسے مجمع بہت دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے تمام شہروں میں میں نے ایسے مجمع دیکھے ہیں۔ کبھی اہل حدیثوں کو بلاؤ تو اہل حدیث خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اہل حدیث لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ کتاب و سنت کی جیت ہے۔ الحمدللہ میرا وہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک رہے گا تو اہل حدیث کا رہے گا۔ جب کوئی مسلک نہیں تھا اہل حدیث کا مسلک موجود تھا۔ یہ 400 سال بعد مسالک نکلے ہیں۔ جب کوئی نہیں تھا اہل حدیث کا مسلک ہے، سادہ سی بات ہے، سادہ سی، جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا وہ سچا ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا وہ سچا نہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ کے زمانے میں کون موجود تھا؟ حنفی موجود تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث تھے، کیسے تھے؟ صحابہ کس کو مانتے تھے؟ صحابہ کس کو مانتے تھے؟
قرآن اور حدیث کو مانتے تھے، تابعین قرآن اور حدیث کو مانتے تھے، تبع تابعین قرآن اور حدیث کو مانتے تھے، وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ نبی کے زمانے میں لوگ اہل حدیث تھے، صحابہ کے زمانے میں لوگ اہل حدیث تھے، تابعین کے زمانے میں لوگ اہل حدیث تھے، ائمہ کے زمانے میں لوگ اہل حدیث تھے، آج بھی اہل حدیث موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث موجود رہیں گے۔ اور میرا ایک تجربہ ہے، دوسرے مسالک کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک تجربہ نکالا، وہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر نے فرمایا تھا یہ صدی کس کی ہے، لیکن میں یہ بات ایک اضافے کے ساتھ تھوڑا سا کہتا ہوں کہ زندگی اہل حدیث کی زندگی، خدا کی قسم ہے، گجرانوالہ کے رہنے والوں، یہ آج اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ اس کانفرنس کا منبع اور نچوڑ یہ ہے کہ زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، جینا اہل حدیث کا جینا ہے، مرنا اہل حدیث کا مرنا ہے۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے پتہ نہیں کس دربار کی مٹیاں چاٹ رہے ہوتے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے پتہ نہیں اپنے سینوں کو کیسے زخمی کیا ہوا ہوتا، اگر اہل حدیث نہ ہوتے کس امام کی تقلید کو فرض کہہ رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اہل حدیث بنایا ہے، مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، جینا اہل حدیث کا جینا ہے، مرنا اہل حدیث کا مرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا اور سچا اہل حدیث بنا دے، اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ بدعتوں سے بچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ نعتیہ کلام پیش کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کا آنا، ان کا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں، کوئی ظلم دی جدوں اخیر میاں، اللہ بھیجیا بدر منیر میاں، خلقت رب کولوں جدوں دور ہوئی، گودی آمنہ دی نورو نور ہوئی، اللہ دنیا تے کرم کما دیتا، اللہ دنیا تے کرم کما دیتا، میری رحمت دا بتا دیتا، آیا صادق پیر امین سوہنا، آیا صادق پیر امین سوہنا، سارے جگ تو ودے کے حسین سونا، سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار،
مدنی رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لہجہ کو ہر بار مدنی رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں گھر لہجہ کو گھر بار ورنہ وہ سید علی نسبی حاکم امی لقبی او ہاشمی او مطلبی او عربی او فرشی او مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شاہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شاہ ابرار جن کے طلبوں کی چمک جن کے ذروں کی چمک جن کے قدموں کی چمک جن کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رون کے گلزار مدنی رنگ میں رنگ جا او میرے یار سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون کے سندھی کے بلوچی کسی خطے کے قبیلے کے زبان سے نہیں کوئی سروکار مدنی رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون کے سندھی کے بلوچی کسی خطے کے قبیلے کے زبان سے نہیں کوئی سروکار جامع قرآن و سنت جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ ہے مہاجر کی صف اور یہ پنجابی کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجابی کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز حرم کعبہ میں یا عرفات کے میدان میں یا روضائے سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں کیوں تم اپنی رنگوں نسل کا شمار بولو نا سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شاہ ابرار جن کے طلبوں کی چمک جن کے ذروں کی چمک جن کے قدموں کی چمک جن کے ذروں کی چمک جن کے طلبوں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رون کے گلزار بولو نا
سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں۔ یہ جذبات کلم و فکر و خیال، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں۔ یہ جذبات کلم و فکر و خیال، جن کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ، صحابہ کا طریقہ ہے، خالق کا پسندیدہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، اور قرآن میں ہے اس کا شعار۔ جن کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، خالق کا پسندیدہ ہے، اور قرآن میں ہے اس کا شعار۔ بولو نا سنت کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، 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 مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے۔ ہر شے دا خالق اللہ، مالک تے رازق اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تے رازق اللہ، او دی عبادت کریے، او دی عبادت کریے، اس تو انعام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے۔ مشکل نو ٹالن والا، ہر ایک نو پالن والا، مشکل نو ٹالن والا، ہر ایک نو پالن والا، بن کے ہمیشہ اس دے، بن کے ہمیشہ اس دے، سچے غلام رہیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تے شام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ 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 دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے۔ نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر اللہ، نبیاں دا ناصر اللہ، ولیاں دا رہبر اللہ، اللہ دی رات مریے، اللہ دی رات مریے، اللہ دی رات مریے، عالی مقام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، ایک پل نہ غافل ہوئے،
صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے اتے ہاں ربی آقا اتے رب دے پیارے اتے ہاں ربی آقا اتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن نو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے سجدہ اس نو پھبدا اور کسے نو نہیں سجدہ سجدہ اس نو پھبدا اور کسے نو نہیں سجدہ انو رج رج سجدے کریے 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 عالی مقام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے آقا امین آقا نال یقین آقا آقا امین آقا نال یقین آقا قائم توحید اتے قائم توحید اتے زندگی تمام رہیے قائم توحید اتے قائم توحید اتے زندگی تمام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح ہوتے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے